السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس شخصیت کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام آتے ہی دل میں سکون اتر جاتا ہے، جن کی سنت میں رحمت ہے، جن کی زندگی میں ہر درد کا علاج ہے۔ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں، یہ صبر کی کہانی ہے، یہ سچائی کی کہانی ہے، یہ اللہ کے سب سے پیارے محبوب بندے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہانی ہے۔ جب دنیا اندھیرے میں تھی، سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں ظلم تھا، جھوٹ تھا، کمزور کو دبا دیا جاتا تھا، عورت کی عزت نہیں تھی، لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے، دل پتھر بن چکے تھے۔ اسی اندھیرے زمانے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ دنیا کو روشنی ملے۔ 570 میں مکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ شہر تجارت کا مرکز تھا، لیکن روحانی طور پر بھٹک چکا تھا۔ آپ کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب آپ کے پیدا ہونے سے پہلے وفات کر گئے۔ سوچئے بچہ دنیا میں آیا اور باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ پھر چند سالوں بعد والدہ آمینہ بنت وہب بھی دنیا سے چلی گئیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بنا ماں باپ کے، لیکن یاد رکھیے جسے دنیا تنہا سمجھے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یتیمی سے رحمت تک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں وہ درد دیکھا جو اکثر لوگ پوری زندگی میں نہیں دیکھتے۔ اسی لیے جب آپ بڑے ہوئے تو یتیموں سے محبت کرتے تھے، غریبوں کو دیکھ کر دل پگھل جاتا تھا۔ کیونکہ جس نے درد دیکھا ہو وہ دوسروں کا درد سمجھتا ہے۔ اللہ آپ کو بچپن سے تیار کر رہا تھا تاکہ آپ پوری انسانیت کا درد سمجھ سکیں۔ جوانی اور سچائی، جب جوان ہوئے تو مکہ کے لوگ آپ کو الامین بلاتے تھے، یعنی امانت دار۔ سوچئے ایک شہر جہاں جھوٹ عام تھا، وہاں سب سے بڑا ٹائٹل تھا یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ آج کے زمانے میں لوگ فالوور سے پہچانے جاتے ہیں، اس وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کیریکٹر سے پہچانے گئے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے نام پیسوں سے نہیں اخلاق سے بنتا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے ہوا۔ وہ سمجھدار، عزت دار اور وفادار تھیں۔ جب پوری دنیا بعد میں مخلف ہوئی، سب سے پہلے گھر نے ساتھ دیا۔ یہ لیسن ہے، صحیح ساتھی زندگی کو آسانی بنا دیتا ہے۔ گھر ہیرا اور پہلی وحی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے حال دیکھ کر پریشان رہتے تھے۔ آپ تنہائی میں غار ہیرا چلے جاتے، سوچتے، عبادت کرتے۔ ایک رات فرشتہ جبریل آئے اور کہا اقرا پڑھو۔ یہیں سے قرآن کا نزول شروع ہوا۔ سوچئے دنیا جہالت میں تھی اور پہلا لفظ آیا پڑھو، یعنی اسلام جہالت نہیں علم سے شروع ہوا۔ جب سچ بولا گیا تو نفرت ہوئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ایک اللہ کو مانو، جھوٹ چھوڑو، ظلم چھوڑو، انصاف کرو۔ لیکن لوگوں کو سچ کڑوا لگا۔ آج بھی جب کوئی سچ بولتا ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہوا۔ آپ پر مٹی پھینکی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مذاق بنایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی۔ یہ صبر کی انتہا تھی۔ صحابہ کا ایمان۔ بلال ابن رباح کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھ گئے، لیکن زبان پر تھا احد احد۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، جو غلام کو بھی پہاڑ بنا دے۔ غم کا سال۔ پھر ایک وقت آیا جب دو سب سے بڑے سہارے چھین گئے۔ چاچا ابو طالب وفات کر گئے، پھر خدیجہ بنت خویلد بھی چلی گئی۔ سوچئے گھر کا سکون بھی چلا گیا اور باہر کی حفاظت بھی چلی گئی۔ اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔
یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غم سے گزرے۔ اس کا مطلب مومن کا اداس ہونا کمزوری نہیں، طیف کا درد۔ جب مکہ نے ٹھکرایا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طیف گئے۔ وہاں لوگوں نے پتھر سے مارا، جسم ان کا زخمی تھا، دل اداس تھا، لیکن جب بدلہ لینے کا موقع ملا تو کہا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ یہ لیول تھا ان کے رحم کا، صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ہجرت، نئی شروعات۔ جب ظلم حد سے بڑھا تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ کبھی کبھی کچھ جگہ چھوڑنا ہار نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے نئی شروعات ہوتی ہے۔ مدینہ میں نظام۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی بنائی، مسجد بنائی، بھائی چارہ ہوا، امیر غریب برابر ہوئے، عورتوں کو حق ملا اور مظلوم کو سہارا ملا۔ یعنی اسلام صرف مسجد تک نہیں، پوری لائف سسٹم ہے۔ فتح مکہ، بدلہ نہیں معافی۔ جب آپ طاقت کے ساتھ مکہ واپس آئے، سب ڈرے ہوئے تھے، آج بدلہ ہوگا، سب سوچ رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ سوچئے، جنہوں نے ستایا انہیں بھی معاف کر دیا۔ یہ شکایت ہے، اصل طاقت بدلہ نہیں معافی ہے۔ آخری پیغام۔ آخری خطبے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا سب برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ امانت واپس کرو، عورتوں کے حق ادا کرو، دین کو مضبوط پکڑو۔ 1400 سال پہلے ایکوالٹی اور رائٹ کا پیغام دیا گیا۔ وصال۔ 63 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن سوچئے، انسان گیا، مشن رہ گیا، جسم گیا، سنت رہ گئی، آواز گئی، پیغام رہ گیا۔ اگر تم تنہا ہو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تنہا ہوئے۔ اگر تم غم میں ہو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غم سے گزرے۔ اگر لوگ سمجھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں آپ کو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ٹھکرایا گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے آج بھی دل ٹوٹ جائے تو ان کی سیرت مہربان بن جاتی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔